اپنے بگڑے ہوئے سماج کو صحیح کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی عمریں 20 سال کی ہیں، 25 سال کی ہیں، 30 40 سال کی، یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، اگر ہمارے نوجوان سدھر جائیں تو پورا سماج اور پورا معاشرہ اپنے آپ سدھر جائے گا. کیونکہ یہ جو نوجوان ہیں یہ قوم کا، سماج کا گھی ہوتے ہیں، یہ قوم کی کریم ہوتے ہیں. کسی نے کہا ہے اگر کسی سماج کو خراب کرنا ہے، اگر کسی قوم کو خراب کرنا ہے تو اس کے نوجوانوں کو خراب کر دو، کیونکہ نوجوان ہی وہ ہیں جو قوم کو عزت دیتے ہیں اور نوجوانوں کی ہی وجہ سے قوم ذلیل ہوتی ہے. اگر اپنی قوم کی اصلاح کرنا ہے، اپنے سماج کی اصلاح کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. آئے میرے سامنے موجود بزرگوں، آپ بھی سنیں. آئے میرے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوانوں، آپ بھی سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، یا کمزور نطفے سے، ایک ضعیف نطفے سے پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ نے تمہیں کمزوری کے بعد طاقت دے دی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت کے بعد پھر تمہیں کمزور بنا دیا. میرے پیارے بھائیوں، انسان کی زندگی میں 3 دور ہوتے ہیں. انسان کی زندگی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. پہلی حالت بڑھاپے کی، بچپن کی ہوتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے بہت زیادہ کمزور، بستر پر پڑا ہوا ہے، ماں دودھ پلا رہی ہے، ماں اس کی گندگی کو صاف کر رہی ہے، ماں اس کے پیشاب اور لیٹرین کو صاف کر رہی ہے، ماں دودھ پلا رہی ہے. یہ جو وقت ہوتا ہے اسے بچپن کا وقت کہا جاتا ہے. یہ انسان کی زندگی میں یہ بہت کمزوری کا وقت ہوتا ہے. اس عمر میں انسان بہت کمزور ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک دور آتا ہے، 18 سال کے بعد، 20 سال کے بعد انسان جوان ہو جاتا ہے. اس کے خون کے اندر گرمی آ جاتی ہے، اس کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں، اس کی ہڈیوں میں گودا آ جاتا ہے. یہ دور جوانی کا دور ہوتا ہے. پھر انسان کی زندگی میں جوانی کے بعد ایک دور ایسا آتا ہے جسے بڑھاپے کا دور کہا جاتا ہے. اس کی ہڈیوں سے گودا ختم ہو جاتا ہے، اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں، اس کی آواز سے لچک ختم ہو جاتی ہے. یہ دور بڑھاپے کا دور ہوتا ہے. تو انسان جب پیدا ہوتا ہے سب کمزور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کمزور کر دیتا ہے. میں اس آیت کے اندر آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں، میں اس آیت میں جو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ بیچ کی چیز ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ تعالیٰ تمہیں قوت دے دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں جوان کر دیتا ہے. اللہ نے جوانی کی عمر کو طاقت کی عمر کہا ہے، اللہ نے جوانی کی عمر کو قوت کی عمر کہا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں نوجوانوں، آپ اندازہ لگائیں، جوانی کی عمر یہ طاقت کی عمر ہوتی ہے، یہ جوش اور جنون کی عمر ہوتی ہے. اس عمر کے اندر خون میں روانگی ہوتی ہے، ہڈیوں میں طاقت ہوتی ہے. اور اگر نوجوان کسی کام کا عزم کر لے، نوجوان اگر کسی کام کا ارادہ کر لے، اگر کسی کام کا عزم مصمم کر لے تو وہ کام کر بھی گزرتا ہے. اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، اگر سماج کی اصلاح کرنا ہے، اگر اپنے بگڑے ہوئے سماج کو سدھارنا ہے، ہمارے نوجوانوں کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا پڑے گی. ہمارے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کا کام کرنا پڑے گا.
کہ جوانی کی عمر یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نوجوانوں، یہ جو آپ کے سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے چہروں پر آپ کو جھریاں نظر آ رہی ہیں، جن کے بدن سے آپ کو گوشت کی کمی نظر آ رہی ہے، ان بزرگوں سے پوچھیں کہ جوانی کی اہمیت کیا ہے، یہ جوانی کتنی بڑی چیز ہے۔ نوجوانوں، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، یاد رکھو اس جوانی کا حساب آپ کو دینا پڑے گا، اس جوانی کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، قیامت کے دن جب تک 4 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے، کوئی بھی بندہ اپنے قدموں کو قیامت کے میدان میں ہلا بھی نہیں سکتا ہے۔ 4 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے، 4 چیزوں کا حساب نہ ہو جائے، وہاں آپ سے 4 سوال کیے جا رہے ہیں اور آپ کو ان 4 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ پہلا سوال اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عن عمری فیما افنا، اللہ سوال کرے گا، آئے میرے بندے، میں نے تجھے 60 سال 70 سال کی زندگی دی تھی، فیما افنا، تو نے اس زندگی میں کیا کیا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں پر لگایا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں پر ختم کیا۔ سب سے پہلا سوال زندگی کے بارے میں، عن عمری فیما افنا، ساری عمر کیا کرتا رہا۔ پہلا سوال عمر کے بارے میں کیا جا رہا ہے، اور دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، آئے بندے، اللہ نے تجھے جوانی دی تھی، تیری ہڈیوں میں طاقت تھی، 20-25 سال کی تیری عمر تھی، عن شبابی فیما ابلا، یہ بتا تو نے اپنی جوانی کی عمر کو کہاں لگایا، عن شبابی فیما ابلا، تو نے اپنی امنگوں کے اور موج مستی کے دور کو کہاں پر صرف کیا، اللہ کے لیے لگایا، مسجدوں میں لگایا، اللہ کے راستے میں لگایا، یا اپنی جوانی کو تو نے مستانی بنا دیا، رات بھر موبائلوں پر لگا ہوا ہے، بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، لوگوں سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، فون میں لگا ہوا ہے، یوٹیوب میں فیس بک میں لگا ہوا ہے۔ وعن الشبابی فیما بلا، بتا اپنی جوانی میں تو نے کیا کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، جوانی کا بھی سوال کیا جائے گا اور جوانی کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ پہلا سوال کس کے بارے میں کیا جا رہا ہے؟ کس کے بارے میں؟ آپ لوگوں کو بھی بولنا پڑے گا، کس کے بارے میں کیا جا رہا ہے؟ ان عمرہ فیما افنا، اللہ نے عمر دی تھی، عمر کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے۔ پہلا سوال عمر کے بارے میں ہو رہا ہے اور دوسرا سوال عن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں ہو رہا ہے۔ یہ بتائیے کیا جوانی عمر کے اندر نہیں آتی ہے؟ بھئی جوانی بھی عمر کے اندر ہے، بڑھاپا بھی عمر کے اندر ہے، بچپن بھی عمر کے اندر ہے، لیکن جوانی کا اسپیشل سوال کیا جا رہا ہے، الگ سے اس کے بارے میں حساب لیا جا رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اندازہ لگائیں کہ جوانی کا مقام کیا ہے، نوجوانوں تمہارا مقام کیا ہے۔ اور تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا، کہاں سے لائے ہو، کہاں سے تم نے مال کمایا ہے، من این اکتسبہ، کہاں سے اس کو کمایا ہے اور کہاں خرچہ کیا ہے۔ اور چوتھا سوال علم کے بارے میں ہوگا، تمہیں جو علم دیا گیا تھا تم نے اپنے علم کو کہاں پر خرچ کیا۔ تو میرے نوجوانوں، اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، آئے لوگوں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو۔ اور اس میں ایک چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں، شبابتک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ تو میرے نوجوانوں، اپنی جوانی کی حفاظت کیجئے۔ یہ جو جوانی اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے۔ اپنی جوانی کی حفاظت کیجئے۔ لیکن آج نوجوانوں کا حال دیکھ لیں آپ، آئیے آپ برہیٹ چلے جائیں، بوریو چلے جائیں، کلکتہ چلے جائیں، دلی بمبئی چلے جائیں،
اپنے گاؤں کے اندر اپنے نوجوانوں کا حال دیکھیں. ان کی زبان پر یا تو آپ کو کھانے کی بات نظر آئے گی, یا تو پینے کی بات, یا گھومنے ٹہلنے کی باتیں, بیہودہ باتیں نظر آئیں گی. جی ہاں, یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے. آج آپ ان کو دیکھیں, ان کی زبان پر کھانے کی بات نظر آ رہی ہے, پینے کی بات نظر آ رہی ہے, یا ان کی زبان پر بیہودہ باتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے. ٹھیک ہے, خواہشات اللہ نے مرد عورت کے اندر رکھی ہیں, لیکن ہم آج اتنے بغیرت ہو گئے, آج ہمارے نوجوان اتنے بے شرم ہو گئے. ایک کتا جہاں پر چاہے, ایک سور جس سورنی سے چاہے اپنا منہ کالا کر لے, آج کا نوجوان بھی جہاں چاہے اس سے اپنا منہ کالا کر لے, زنا کر لے. میرے نوجوانوں, اللہ نے یہ جو جوانی دی ہے, اس جوانی کی حفاظت کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. آئے نوجوانوں کی جماعت, اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے, تم بیوی کو کھلا سکتے ہو اور اس کی جو ذاتی ذمہ داری ہے وہ بھی پوری کر سکتے ہو, فلیتزوج, تو شادی کر لو. شادی کے اندر دیر نہ کرو. شادی کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, شادی نگاہوں کو جھکا دیتی ہے, وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. تو اللہ کے رسول نے جوانی کی حفاظت کا طریقہ بھی بتایا ہے, اور وہ طریقہ کیا ہے؟ جلدی سے شادی کر لی جائے. لیکن آج حالات کیا ہیں؟ نیک لڑکی کے رشتے آ رہے ہیں, دیندار لڑکی کے رشتے آ رہے ہیں, لیکن ہم شادی نہیں کریں گے. کیوں؟ مولانا صاحب, اس لڑکی کا باپ اتنا غریب ہے, مجھے جہیز میں کچھ ملنے والا نہیں ہے, لہٰذا میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا ہوں. آج یہ ہمارے اور آپ کے سماج کا حال ہے. کتنی لڑکیاں آپ دیکھیں, آج وہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی عمریں 20 سال 22 سال 25 سال 30 سال کی ہو گئی ہے, اور ان کے باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا انتظام کر دے اور اپنی بیٹی کو رخصت کر دے. آج لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. آج لڑکیوں کی تلاش کر رہے ہیں جن سے جہیز میں بائک مل جائے, پلسر مل جائے, 5 لاکھ روپے مل جائے. لڑکی کے باپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے وہ اپنے دماد کی ڈیمانڈیں پوری کر دے. نہ لڑکی کی شادی ہو پاتی ہے, نہ لڑکے کی شادی ہو پاتی ہے. اور جب لڑکے کی وقت پہ شادی نہیں ہوتی ہے, وہ بھی کہیں زنا کر رہا ہوتا ہے. اور جب لڑکی کی وقت پر شادی نہیں ہوتی ہے, وہ بھی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہوتی ہیں. اور جو بغیرت ہیں وہ کبھی کبھی خودکشی بھی کر لیتی ہیں, اپنے آپ کو آگ بھی لگا لیتی ہیں. نوجوانوں, یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور معاف کیجئے, ایک بات میں اور آپ کی یہاں کہہ کر کے جا رہا ہوں, آج یہ جو جہیز ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر چل رہا ہے, آپ کے یہاں چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے جہیز؟ یہ جو جہیز ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر چل رہا ہے, اور یہ جو لوگ لے رہے ہیں, دے رہے ہیں, اس کے مجرم صرف یہ نوجوان نہیں ہیں, سب سے پہلے اس کے مجرم یہ بزرگ ہیں جو میری نظروں کے سامنے بیٹھے ہوئے. یہ بزرگ ہیں. اور کیوں ہیں؟ اگر انہوں نے کوشش کی ہوتی, اگر ان بزرگوں نے سختی کی ہوتی, تو آج یہ دن ہمیں اور آپ کو نصیب نہ ہوتے. انہوں نے سختی نہیں کی ہے. آج یہ بلا, آج یہ ناسور, آج یہ دیمک ہمارے معاشرے کو چاٹ رہا ہے, ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہا ہے. اور زنا کا آج معاملہ ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر زیادہ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, آئے لوگوں, نکاح کو اتنا آسان کر لو کہ زنا مشکل ہو جائے. آج ہم نے اور آپ نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے میرے پیارے بھائیو, زنا آسان ہو گیا ہے. جلدی شادی کر لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, فَلْيَتَزَوَّجْ, شادی کے اندر دیر نہ کرو. تو میرے پیارے بھائیوں, اگر سماج کی اصلاح کرنا ہے, اگر اپنے بگڑے ہوئے سماج کو اچھا بنانا ہے,
تو اس کے لیے سب سے پہلے کوشش ہمارے نوجوانوں کو کرنا پڑے گی، ہمارے نوجوانوں کو اٹھنا پڑے گا۔ اگر یہ سدھر جائیں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر ہمارے نوجوانوں کے اندر عزم پیدا ہو جائے، ہمت پیدا ہو جائے، رب کعبہ کی قسم ہے پورا سماج سدھر جائے گا، پورا معاشرہ سدھر جائے گا اگر ہمارے نوجوان سدھر جائیں۔ فجر میں چلے آؤ، نوجوان نظر نہیں آتے ہیں، سو رہے ہیں۔ ظہر میں چلے آؤ، یہ کام پر لگے ہوئے ہیں۔ عصر میں آ جاؤ، مغرب میں آ جاؤ، ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ عشاء میں آ جاؤ، یہ دوستوں کے ساتھ چائے پی رہے ہیں۔ اذان کی آواز آ رہی ہے، ہمارا نوجوان موبائل چلانے میں بزی ہے، ہمارا نوجوان یوٹیوب چلانے میں بزی ہے، گندی گندی فلمیں دیکھنے میں بزی ہے۔ میرے نوجوانوں، مؤذن تم سے یہ صدا لگا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کیونکہ نماز کے اندر ہی کامیابی ہے۔ ہم یوٹیوب پر کامیابی تلاش کر رہے ہیں، ہم میرے پیارے بھائیوں دنیا کے اندر کامیابی تلاش کر رہے ہیں، اور کامیابی تو ہمیں مسجد کے اندر آ کر کے ملے گی۔ مؤذن پکار رہا ہے، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، کیونکہ نماز کے اندر کامیابی۔ آج مسجدیں ہمارے اور آپ کے سماج، ہمارے اور آپ کی گاؤں کی مسجدیں آج خالی ہیں۔ مسجدیں تو بڑی اچھی ہیں، اس میں ٹائلز بھی لگے ہوئے ہیں، اس میں پتھر بھی لگے ہوئے ہیں۔ پہلے جب 5 سال پہلے میں آیا تھا تو ہینڈ پائپ چلا کر کے لوگ پانی بھر کے وضو کرتے تھے، اب جائیں تو نل بھی لگے ہوئے ہیں۔ مسجدیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن ہماری مسجدوں کے اندر نمازی نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے جب مسجدیں کچی تھیں تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی۔